افسانہ بھابھی جان، مصنف سہیل عظیمہ بادی۔ جب رقیہ بھابھی یاد آتی ہے تو میرا سر خود بخود احترام سے جھک جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی ذات سراپا روشنی ہے۔ ان کی یاد کے ساتھ مجھے وہ شمع یاد آ جاتی ہے جو کلیسا کی اونچی قربان گاہ پر جلتی اور پگھلتی رہتی ہے، اور جب پادری عبادت ختم کر کے قربان گاہ سے اتر جاتا ہے تو وہ بھی خاموش زبان سے خداوند یسوع مسیح کا پیغام سناتی رہتی، جو دوسروں کے گناہ بخشوانے کے لیے صلیب پر چڑھایا گیا، مگر جو اب تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا اور سب کو نجات دلائے گا۔ رقیہ بھابھی کی ذات مجھے ایسی شمع نظر آتی ہے جو جلتی اور پگھلتی رہتی ہے، لیکن شمع روشنی پھیلاتی اور زبان سے کچھ کہے بغیر ہر وقت ایک پیغام سناتی رہتی ہے، ایسا پیغام جو امر ہے اور جو ساری دنیا کو روشن کرنے والا ہے۔ بھابھی جان نے سویرے آواز دی، خیر تو ہے شہزادے، گھوڑے بیچ کر سوئے ہو، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ آواز سن کر میں اٹھ بیٹھا، وہ مسکرا دیا اور بولی، یعنی بات یہ ہے کہ ٹھنڈی چائے مجھ سے نہیں پی جاتی اور بچوں کو اسکول بھیجنا بھی ہے۔ بھابھی یہی تو مصیبت ہے آپ کے ساتھ، صبح ہوئی اور اٹھا کر بٹھا دیا۔ ہم لوگوں کو بھی آپ طالب علمی سمجھتی ہیں۔ بھابھی بولی، تو آج تم کون بوڑھے ہو چکے ہو، بھائی اٹھو جلدی کرو۔ بھابھی نے زور سے ہاتھ پکڑ کر بستر سے کھینچ لیا، میں زمین پر کھڑا ہو گیا، وہ ہنسنے لگی۔ میں بولا، شکر ہے میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں رہا، باتیں نہ بناؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، بچے بیٹھے ہیں، لیکن مجھے نیند آ رہی ہے، رات بھر نہیں سو سکا۔ میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، چائے پینے کے بعد دوسری قسط سو لینا۔ بھابھی جان بولی، میں قسط کا لفظ سن کر ہنس پڑا۔ وہ بولی، شاعر ہو کر داد نہیں دیتے، کیا لفظ میں نے استعمال کیا ہے؟ اگر نوابان ادبت باقی ہوتے تو اسی ایک لفظ کے استعمال پر ایک جاگیر تو وقت دیتے۔ چلو بھائی تم ذرا جلدی کرو، اتنا ہی صحیح۔ اور بھابھی جان کھانے کے کمرے میں چلی گئیں، اور جب تھوڑی دیر بعد میں پہنچا تو بچے چائے ختم کر رہے تھے۔ ننھی ریحانہ بولی، چچا جان ہم لوگ چائے ختم کر چکے، اب ہماری ڈیوٹی چائے پیجیے۔ اسکول کی بس نے ہارن بجایا، بچیاں تالی بجاتی ہوئی باہر چل دیں۔ بھابھی جان نے چائے پیالی میں ڈول کر میری طرف بڑھائی اور بولی، اگر تم نوجوان اتنی دیر تک سوتے رہو گے تو کیا کرو گے؟ شعر کہوں گا اور کیا کروں گا۔ بھابھی جان معنی خیز انداز میں مسکرائی، میں جھیپ گیا۔ ان کی مسکراہٹ میں بڑی نرمی اور مٹھاس اور بہت دور تک اشارہ۔ وہ آتے ہوئے بولی، تمہارے بھائی جان ٹھیک 4 بجے اٹھ بیٹھتے تھے اور چائے پی کر کام شروع کر دیتے تھے۔ شروع میں تو مجھے بھی بڑا جبر ہوتا تھا، لیکن آج صبح اٹھنے کی عادت کام آ رہی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، بھابھی جان کی میز پر ننھے بھائی کی خوبصورت سی رنگین تصویر رکھی ہوئی تھی، وہ مسکرا رہے تھے۔ اس تصویر کے پاس بھابھی جان اور بچوں کی تصویریں تھیں۔ اب سنگار میز نام کا تھا، اس پر بچوں کی کتابوں کا ڈھیر تھا اور شاید ایک کنگھی کے علاوہ سنگار کی کوئی دوسری چیز نہ تھی۔ بھابھی جان اداس ہو گئیں اور بولی، نہ جانے تمہارے بھائی جان کس حال میں ہیں، دیکھو ان کے مقدمے کا کیا ہوتا ہے۔ 1000 میل کی دوری پر ان سے کے کوئی کام بھی نہیں آ سکتی۔
چند ہی دنوں میں ان کے مقدمے کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ بھابھی جان جو ہمیشہ پھول کی طرح کھلی رہنے اور بلبل کی طرح چہکنے رہنے کی عادی تھی، بالکل اداس ہو گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ذرا دیر میں کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی، پھر آواز آئی، میں آ سکتی ہوں؟ آ جاؤ، بھابھی جان نے کہا اور ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابھی جان نے دیکھتے ہی کہا، آؤ شمی، چائے پیو، میں آج شام کو تمہارے گھر جانے والی تھی۔ بن دیا تم نے سویٹر؟ وہی لے کر آئی ہوں، اون بچ گیا تھا تو میں نے ٹوپی اور موزے بھی بن دیے۔ بہت اچھا کیا تم نے، لو چائے پیو، اور چائے کی پیالی شمی کے آگے بڑھا دی۔ شمی میری موجودگی میں کچھ شرما رہی تھی، بولی، میں چائے پی چکی ہوں، پھر بھی پی لو، شرماتی کیوں؟ یہ ہے مشہور شاعر اختر، تمہارے بڑے بڑے بھائی ہیں۔ میں ناشتہ ختم کر چکا تھا، اٹھ کھڑا ہوا، میں بھی ذرا شہر سے ہوا ہوں، جاؤ، میں بھی ذرا ہسپتال سے ہوا ہوں، چلو شمی تم بھی ساتھ۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے بھابھی جان کو بنگلے کے احاطے سے باہر جاتے دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کی وہ بوتل تھی جو دیر سے میز پر رکھی تھی۔ یہ تو مجھے 2 دن بعد معلوم ہوا کہ بھابھی جان کے ایک پرانے ملازم کی بیٹی اسپتال میں ہے۔ 2 مہینے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے بچہ پیدا ہوا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں۔ بھابھی جان خود ہی 2 فرلانگ دونوں وقت پیدل جاتی اور دودھ پہنچاتی، اور سویٹر اور موزے اسی بچے کے لیے بنوائے تھے کیونکہ سردی کا موسم شروع ہونے والا تھا، اور شمی ان کے کالج کی غریب طالب علم تھی جو صرف ان کی مدد کے سہارے پڑھ رہی تھی۔ بھابھی جان سے میری دوسری ملاقات تھی، البتہ خط و کتابت تھی، لیکن 3 دن ساتھ رہ کر معلوم ہوا کہ وہ آدمی نہیں مشین تھی۔ صبح اٹھ کر کام شروع کر دیتی تھی۔ ان کا زمانہ بدل چکا تھا، کبھی 4-5 نوکر اور مامائیں ہوتی تھیں، اب ان کے پاس صرف ایک نوکر تھا جو بازار سے سودا لاتا اور کھانا بھی پکاتا تھا۔ روپوں کی تنگی تھی، پہلے 1000 روپیہ اپنے شوق پر خرچ کر دیا کرتی تھیں، اب 400 روپیہ ماہوار پر لڑکیوں کے ایک کالج میں لیکچرر تھی، اور 50 روپے ماہوار ایک لڑکی کو پڑھانے کے ملتے تھے۔ لے دے کر یہی ان کی آمدنی تھی، اور خرچ اپنی جگہ پر تھا، بلکہ زیادہ ہی۔ اپنا اور بچوں کا خرچ ہوتا تو کسی طرح پورا ہو جاتا، لیکن خرچ بڑھ گیا تھا۔ بچوں اور اپنی ضرورتوں کے علاوہ ایک مستقل رقم انہیں ہر مہینہ مزدوروں اور طالب علموں کے انجمنوں کو دینی پڑتی تھی۔ کانفرنسوں اور جلسوں میں شرکت کے لیے سفر میں ریل کا کرایہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ 2 غریب لڑکیاں صرف ان کی مدد سے پڑھ رہی تھیں۔ بھائی جان کی شادی جب رقیہ بھابھی سے ہوئی تھی تو ہم لوگوں کا خیال تھا کہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف ننھے بھائی تھے جن کو ایسی سیاست کا شوق تھا جو بار بار انہیں جیل بھجوایا کرتی تھی، دوسرے بھابھی جان تھی جو نازوں کی پالی تھی اور ایسے ماحول میں بڑھ کر جوان ہوئی تھی جس میں اپنی ذات سب کچھ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ بھائی جان بھی سیاست کے چکر سے نکل کر بیرسٹری کریں گے، اپنی عالی شان سی کوٹھی میں شان کی زندگی گزاریں گے، یا پھر آرام کرسی والی سیاست چلے گی اور کتابوں کی باتیں دہرائی جائے گی، لیکن سب کا خیال غلط نکلا۔ بھائی جان نے جلدی رقیہ بھابھی کو اپنے رنگ میں رنگ لیا اور وہ قدم بقدم ان کے ساتھ چلنے لگی۔ شادی کے 3 مہینے ہی ننھے بھائی گرفتار ہو گئے اور انہیں 2 سال کی سزا ہو گئی۔ بھابھی جان نے اپنے لیے راہ تلاش کر لی، BA پہلے ہی کر چکی تھی، جلدی تیاری کر کے MA کر لیا اور ایک کالج میں لیکچرر ہو گئی، اور اکلوتی بچی کی دیکھ بھال میں 2 سال بعد جب ننھے بھائی جیل سے چھوٹ کر آئے تو پھر اپنی سرگرمیوں میں لگ گئے اور بھابھی جان کا کام کرتی رہیں۔ 2 بچے ہوئے، انہیں پالتی رہیں۔ اب ننھے بھائی 3 سال سے بند تھے اور ان پر مقدمہ چل رہا تھا۔
تو بھابھی جان بے شمار ذمہ داریوں اور غم کا بوجھ اٹھائے پھرتی تھی، لیکن ان کا چہرہ کبھی میلا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے غم کو مسرت سمجھنے لگی ہیں اور غم میں خوشی کا پہلو نکال لیتی ہیں۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، بچوں کو نہلاتی، ان کے کپڑے بدلتی، خود نہا دھو کر تیار ہو جاتی، بچوں کو کھلا پلا کر 7 بجے اسکول بھیج دیتی۔ پھر ملنے والوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ طرح طرح کے لوگ ان سے ملنے آتے اور طرح طرح کی فرمائشیں کرتے۔ کوئی ان سے ملازمت کے لیے سفارش کرنے کو کہتا، کوئی کسی کام کے لیے۔ سب آدمی انہیں بڑے آدمی کی بیوی اور بہو سمجھتے تھے۔ کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ ان کا تعلق اب بڑے لوگوں سے صرف چھوٹے لوگوں کی وجہ سے رہ گیا۔ وہ بڑے لوگوں کے پاس اب سے سفارشیں لے کر جاتی ہیں، ورنہ اب ان سے دور کا بھی واسطہ نہیں رہ گیا۔ بھابھی جان کالج جاتی اور وہاں ہر لڑکی کے معاملات میں دلچسپی لیا کرتی۔ کالج سے واپس آ کر کئی خط ہر روز لکھتی اور انہیں ڈاک میں ڈلواتی۔ عام طور پر یہ خطوط نئے لکھنے والوں کے نام ہوتے جو انہیں خط لکھا کرتے تھے۔ بھابھی جان نے محض دل بہلانے اور وقت کاٹنے کے لیے لکھنا شروع کیا، مگر وہ بہت اچھا لکھنے لگی۔ نئے لکھنے والے ان سے مشورہ طلب کرتے اور وہ بڑی محبت کے ساتھ ان کے خطوط کے جواب دیا کرتی، اس طرح کہ نئے لکھنے والے نہ تو غلط فہمیوں کا شکار ہو کر بہک سکیں اور نہ ان کی دل شکنی ہو۔ پھر شام کو ایک جگہ پڑھانے چلی جایا کرتی تھی، یعنی صبح جاگنے کے بعد سے سوتے وقت تک کام۔ آدمی کا ایگو مشین معلوم ہوتی تھی۔ ان کے خط لکھنے کے شوق سے تگا کر میں نے کہا، بھابھی جان آپ نے کیا علت پال رکھی؟ کالج میں تو سر کھپاتی ہیں، گھر پر بھی ایک کالج بنا رکھا ہے۔ بھابھی جان بڑے باوقار انداز میں مسکرائیں اور بولی، اختر ان نئے لکھنے والوں کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ تو ہمارے مستقبل کی امید ہے۔ اگر میں ان پودوں پر روز چھڑکاؤ نہیں کر سکتی، ان کی خدمت نہیں کر سکتی کہ ان میں پھول لگیں اور سارا باغ نہ کٹے، تو کم سے کم جو کچھ کر سکتی ہے وہ تو کرنا ہی چاہیے۔ اس جواب کے بعد کچھ اور بولنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں چپ ہو رہا۔ دوسرے دن شام کے وقت وہی لڑکی شمی ان کے پاس آئی۔ وہ بہت اداس تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کچھ بول نہیں رہی تھی۔ بار بار اس کے ہونٹ کانپ کر رہ جاتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ رو دے گی۔ بھابھی نے اسے بٹھایا اور باتیں کی، پھر آنے کی وجہ پوچھی تو وہ کچھ نہ بولی۔ بھابھی جان جتنے اصرار کے ساتھ اس سے پوچھتی، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہونٹ اتنی شدت کے ساتھ آپس میں چپکتے جاتے تھے۔ آخر وہ کچھ نہ بولی۔ بھابھی جان نے اسے اٹھایا اور سونے کے کمرے میں لے گئی۔ دروازہ اندر سے بند کیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ لیکن شمی کچھ بتانے کے بدلے رونے لگی۔ بھابھی جان کے چپ کرانے پر بھی روتی گئی اور بڑے دیر کے بعد بھابھی جان کے ڈانٹنے پر اس نے بتایا کہ دوسرے دن اس کے بھائی کو ایم اے کی فیس داخل کرنی ہے اور روپیہ کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا ہے۔ وہ اس بات پر شرمندہ ہے کہ بھابھی جان اس کے کالج کا خرچ دیتی ہیں اور اب وہ بھائی کے امتحان کی فیس مانگے، لیکن دوسرا کوئی ایسا ہمدرد بھی نہیں تھا جس کے سامنے جا کر وہ اپنے کا بوجھ ہلکا کرتی۔ وہ صرف اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے ان کے پاس آئی تھی۔ بھابھی جان نے بڑی محبت سے اس کے گال پر ایک چپت لگائی اور بولی، پگلی اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ شرمانے کی کیا بات ہے؟ ہم لوگ اسی طرح سے ایک دوسرے سے کہہ کر اپنا دکھ درد ہلکا کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کر انہوں نے الماری کھولی اور سونے کی 2 چھوٹی چھوٹی چوڑیاں شمی کے ہاتھ میں دے کر بولی، جاؤ اسے بیچ کر فیس جمع کر دو۔ شمی شاید گر جاتی، پھر بھابھی نے اسے سنبھال لیا اور اس کی پیشانی چوم کر بولی، سدا ہی ایسا زمانہ نہیں رہے گا، دن بدلیں گے، جاؤ سویرے چلی جاؤ، پھر اندھیرا ہو جائے گا۔ شمی چوڑیاں لے کر چلی گئی۔ یہ چوڑیاں وہ تھیں جو 2 دن پہلے بھابھی جان نے ننھی ریحانہ کے لیے بڑی مشکل سے پیسے بچا کر بنوائی تھی، اور ریحانہ نے انہیں صرف ایک بار پہنا تھا۔
چوڑیاں دے کر بھابھی جان خوش تھیں، جیسے ان کے دل پر سے پہاڑ جیسا کوئی بوجھ اتر گیا تھا۔ میں 4 دنوں سے ان کے پاس تھا، ایک ضروری معاملے میں ان سے مشورہ کرنے گیا تھا، لیکن ان کی مصروفیتیں اور الجھنیں دیکھ کر باتیں کرنے کا موقع نہ ملا اور نہ ہمت ہو سکی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ان سے بغیر مشورہ کیے اور مدد مانگے چلا آؤں گا، حالانکہ میں اچھی طرح سمجھتا تھا کہ صرف وہی ایسی آدمی تھی جو اس سلسلے میں میری مدد کر سکتی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان سے اس مسئلے پر کوئی بات نہیں کروں گا۔ بھابھی جان نے خود ہی کہا، تم 4 دنوں سے آئے ہوئے ہو لیکن کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کہا، میں صرف سیر اور آپ سے ملنے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ بولی، شادی کا کیا ہوا؟ سنا ہے تم میں اور تمہارے گھر والوں میں شادی کے مسئلے پر سخت اختلاف ہو گیا ہے۔ جی ہاں، شادی کا مطلب ہے کہ یا تو میں امی کی پسند کے مطابق ایک احمق لڑکی سے شادی کر لوں یا پھر چپ بیٹھا رہوں۔ اور وہ جمیلہ، تم جمیلہ سے شادی کرنا چاہتے تھے نا؟ بھابھی جان بولی۔ میں نے کہا، اب بھی چاہتا ہوں، لیکن امی نے کہہ دیا کہ جمیلہ اس گھر میں بہو بن کر داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ بھابھی جان بولی اور میں نے کہا، ہے تو، لیکن کیا کیا جائے، بہت سے ظلم برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ پھر کیا سوچا؟ بھابھی جان نے پوچھا۔ میں نے اپنے لفظوں پر زور دے کر کہا، شادی تو جمیلہ ہی سے کروں گا اور گھر چھوڑ دوں گا۔ تو بسم اللہ، بیاہ کر کے آ جاؤ، یہاں میرے ساتھ رہے گی، میں بھی اکیلی ہوں۔ اف، بھابھی کی یہ بات سن کر میرا سر چکرا گیا۔ یہ عورت ہے یا عزم و ہمت کا ستون؟ اپنے لیے ہر روز ایک نیا بوجھ بڑھائے جاتی، خود اپنی ضرورتیں اور ذمہ داریاں کیا کم ہیں، مگر ہمت ہے، اور ہمت کے سہارے شوہر کی دوری اور نظر بندی کا غم ہنس کر بھلائے جاتی۔ میں نے ذرا سوچ کر جواب دیا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن ابھی دیر ہوگی، جمیلہ ابھی بیمار ہے۔ جمیلہ بیمار نہیں تھی، بالکل اچھی تھی، مگر میں یہ نہیں کہتا تو وہ ضد پر اتر آتی۔ حالانکہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بھابھی جان سے مشورہ کرنے کے بعد شادی کروں گا اور اسے ان کے پاس چھوڑ کر نوکری کی تلاش میں نکلوں گا۔ بھابھی جان جمیلہ کی بیماری کی خبر سن کر افسوس کرنے لگی اور بولی، سچ مچ جمیلہ بڑی پیاری لڑکی ہے۔ میں باہر چلا گیا اور طے کر لیا کہ رات کی گاڑی سے واپس چلا جاؤں۔ 4 بجے واپس آئے تو دیکھا بھائی جان بہت اداس بیٹھی ہیں، بھابھی جان بہت اداس بیٹھی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ٹیلی گرام تھا، جس کو ہاتھ میں لیے بس دیکھتی جا رہی تھی۔ ان کے چہرے کا گورا رنگ سونا گیا تھا۔ میں چپ ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ٹیلی گرام کیسا ہے بھابھی جان؟ اختر جیسے وہ چیخ پڑی، تار میرے ہاتھ میں دے دیا اور میز پر سر رکھ کر بچوں کی طرف پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ننھے بھائی کو 4 سال کی سزا ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ دیر بعد بمشکل کہا، بھابھی جان صبر کیجیے، ابھی تو امتحانوں کی منزل سے اور بھی گزرنا ہوگا۔ اور بھابھی جان کو جیسے سکون آ گیا۔ ٹھیک کہتے ہو، اگر میں پریشان ہوئی تو بچے اور پریشان ہوں گے۔ وہ اٹھیں اور منہ ہاتھ دھونے چلی گئیں۔ جب واپس آئیں تو معلوم ہوتا تھا کہ ایک لہر تھی جو آئی اور گزر گئی، لیکن ہم لوگ جتنی دیر تک چائے پیتے رہے، بھابھی جان کی نظر بار بار سنگار میز پر رکھی بھائی جان کی تصویر کا طواف کرتی رہی۔ اسی وقت انہوں نے بتایا کہ ان کے پاسپورٹ کی درخواست نامنظور ہو گئی ہے
اور اسی رات ان کا دہلی جانا ضروری ہو گیا ہے۔ اسی رات بھابھی جان دہلی چلی گئیں اور میں واپس ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں ریل گزرتی جاتی تھی اور مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اندھیری رات میں بھابھی جان مجھے روشنی دکھا رہی ہیں۔ میرے دل میں نئے ارادے، نئے حوصلے پیدا ہو رہے تھے، نئی امیدیں اور نئی امنگیں جاگ رہی۔